قل آمنت بالله فاستقم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا وبعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ایک پہچان بنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے، اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ یا یہ کلمات اپنی زندگی میں ایک دو بار یا دو چار بار نہیں کہے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارہا یہ بات کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا کرتے تھے، اور اپنے ماتحت افراد کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری سربلندی اور ہمارے نام اور شہرت، تمام کے تمام چیزیں اسلام کی وجہ سے ہیں۔ ہماری بذات خود ایک پہچان صرف ایک انسان کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی اور دنیا کے اندر بھی کامیابی کا اور کامرانی کا دار و مدار ہمارے ایمان کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بیان فرمائی اور کہا، اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف اور صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد کے اوپر جنت کا دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد کے اوپر آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام کے تمام معاملات ایمان کی بنیاد پر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کے ذریعے قوت، ایمان کے ذریعے طاقت عطا فرمائی، اور پوری دنیا کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ اور آج سے لے کے قیامت تک کا مستقبل، صرف اور صرف دو جماعت اور دو گروہوں کے درمیان منحصر ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جسے حزب اللہ کہا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ، اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ کے فرمانبردار، اللہ کے اطاعت شعار لوگ ہیں جنہیں حزب اللہ کہا گیا۔ اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت جسے حزب الشیطان کہا گیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کی اطاعت کرنے والے، شیطان کی فرمانبرداری کرنے والے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ، ان دو گروہوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے۔ ان دو گروہوں کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی تیسری جماعت نہیں ہے، اور نہ ان دو نظریوں کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسرا نظریہ ہے۔ یا تو انسان حزب اللہ میں سے ہوگا یا انسان حزب الشیطان میں سے ہوگا، یا تو انسان اللہ والوں میں سے ہوگا یا انسان شیطان والوں میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا تو وہ اس گروہ، اس جماعت میں ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اور گروہ ہے، یا وہ اس گروہ اور جماعت میں ہوگا جو شیطان کو راضی اور اللہ کو ناراض کرنے والی جماعت ہے۔ اور حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تصادم، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ، اور حزب اللہ اور حزب الشیطان کا معرکہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ ہم بارہا ان باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ کہتے بھی ہیں، مذاکرہ بھی کرتے ہیں کہ یا تو انسان حزب اللہ میں ہوگا یا انسان حزب الشیطان میں ہوگا، تیسرا کوئی گروہ، کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور ان گروہوں کے درمیان، اللہ والے اور شیطان والوں کے درمیان جنگ بھی قیامت تک رہے گی، یہ بھی یقینی بات ہے۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے
یا اپنے اہل و عیال کو دھوکہ دینے کے لیے یا ہمارے ماتحت افراد کو دھوکہ دینے کے لیے ہم یہ نعرہ لگائیں یا ہم یہ راگ الاپیں یا ہم اس نام پر جلسے و جلوس کریں کہ دنیا سب کچھ ایک ہی ہے، دنیا کے ماننے والے تمام کے تمام لوگ ایک ہی ہیں، کوئی اس کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی اس کو بھگوان کے نام سے پکارتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کے نام سے پکارتا ہے، یہ صرف اور صرف زبان کی لفاظی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ صرف اور صرف خود کو اور دوسروں کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان فرما دیا کہ گروہ صرف دو ہیں، یا تو حزب اللہ یا حزب الشیطان، اور یہ بھی کھول کر بیان فرما دیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ مفلحون ہیں، وہ کامیاب ہیں اور کامران ہیں، اور حزب الشیطان جو ہیں وہ خاسرون ہیں، یعنی وہ ناکام ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے گروہ کے اندر شامل فرمایا۔ اس بات کے اوپر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا اللہ رب العالمین کا احسان مانیں اتنا کم ہے کہ اس پروردگار نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور اس پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت بڑی نعمت دین اسلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری، میری اپنی ذمہ داری اور تمام ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر، ہم ہمارے اہل و عیال کے اندر، ہم ہمارے ماتحت افراد میں، اور جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت اور قوت دی ہے وہاں پر اسلام کو نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس کے بابت سوال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے پوچھے گا کہ تمہاری زندگی عملی طور پر اسلام کا نمونہ تھی یا نہیں تھی، تمہاری زندگی میں عملی طور پر اسلام تھا یا نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں کہ تمہارا اسلام صرف قال تک محدود تھا، یعنی کہنے تک محدود تھا یا سننے تک محدود تھا، اور عملی طور پر ایمان یا اسلام نہیں تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کی زبانی یہ بات بیان فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری، ایک ایمان والے کی زندگی کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والا یہ بات کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی، میری صبح و شام کی ساری دوڑ دھوپ، صبح و شام کی ساری محنت، ساری کوشش، میرا ہر کام کرنا اور بہت سے کاموں سے رکنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے میرے کام ہے، دنیا کے کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کے کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے یہ میری دوڑ دھوپ نہیں ہے، بلکہ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا حج، زکوٰۃ، ساری کے ساری چیزیں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کو صرف اپنے قول سے، یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اس بات کو بتانا ہے، اس بات کو لوگوں کو بھی دکھانا ہے، اپنے آپ کو بھی دکھانا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طاعت میں گزر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزر جائے۔ یہ خود اپنے آپ کو بھی اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے ایمان والا ہونے پر فخر ہے، مجھے اپنے ایمان والا ہونے پر خوشی ہے، اور مجھے اپنے ایمان والا ہونے پر اطمینان ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سے حالات بدلے یا ذرا سی ہوا مخالف چلی یا ذرا سا دشمن کا پنجہ سخت ہوا یا ذرا سا باطل کی سازشیں تیز ہوئیں تو ہم نے، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے کہ ہم نے ایمان اور یقین کے بولنا بھی چھوڑ دیے، یا ہم نے اپنے آپ کو ایمان والا بتانے پر فخر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایمان والا ہونے پر فخر کرنا اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہا اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ یہ بات کہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے بہت سے مطلب ہیں کہ اللہ رب العالمین کی منشا کیا ہے ایمان والا کا یہ کہلوانے پر کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
ان میں سے ایک بڑا مشہور اور معروف مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ایمان والا ہونے پر فخر ہو، وہ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہے کہ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے، مجھے اس بات پر اطمینان ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ اب جیسا کہ عرض کیا، اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کے اندر انسان کو تقسیم فرما دیا کہ ایک تو حزب اللہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان ہے۔ تو حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تصادم تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت محمدیہ علیہ السلام کی تعلیم فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی، اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین سے حالات کو نہیں مانگنا ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے حالات نہیں مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کبھی ایسے دعا نہیں مانگنا ہے کہ ہمارے اوپر مجاہدے آئیں، کبھی ایسی دعا نہیں مانگنا ہے کہ ہمیں بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑے، کبھی ایسی دعا نہیں مانگنا ہے کہ گویا کہ جس کے اندر ہم بہت زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر یا سخت ترین مشکلات کے اندر ملوث ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے ایسی دعا نہیں مانگنا ہے۔ لیکن جب حالات آ جائیں اور اللہ رب العالمین کی منشا ہی یہ ہو کہ حالات آئیں، یا اللہ رب العالمین چاہے پرکھنا کسی انسان کو یا ایمان والے کو کون کتنے پانی میں ہے، کس کا دعویٰ ایمان کا صحیح ہے، کس کا دعویٰ ایمان کا غلط ہے، کس کا دعویٰ صرف زبانی ہے اور کس کا دعویٰ عملی ہے، جب اللہ رب العالمین پرکھنا چاہے، پروردگار عالم امتحان لینا چاہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، اے اللہ ہمیں تو ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ اگر حالات آ جائیں اور حالات مقدر میں ہوں، اے اللہ اگر تو نے لکھ رکھا ہے کہ حالات آنے والے ہیں اور اگر یہ حالات آئیں تو اے اللہ تو مجھے ایسے ہی سرخرو کرنا، اے اللہ تو مجھے ایسے ہی کامیاب کرنا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں کو کامیاب کیا تھا، کہ جب وہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کی زبان پر یہ جملے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایسی زندگی گزار کے گئے اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ایسی زندگی گزار کر گئے کہ قتل ہو رہے ہیں بظاہر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اس بات کا گویا کہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، اور آنے والے تمام تر لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ کر کے جا رہے ہیں اور کہہ کر جا رہے ہیں کہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کما حقہ ادا ہو جائے۔ اہل ایمان کے ساتھ جتنے بھی تصادمات ہیں، جتنے بھی اہل ایمان کے ساتھ معرکے ہیں، وہ تمام کے تمام اس وجہ سے ہیں کہ باطل کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایمان والا رہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، سورہ بروج کے اندر، ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یا کہا بھی ہوگا کئی مرتبہ، جن کے بارے میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، جن کو پچھلی قوموں کے اندر بادشاہ نے آگ میں جلا دیا، زندہ آگ میں جلا دیا۔ فرمایا ان کا جرم صرف یہ تھا، ان کی غلطی دنیا والوں کی نظر میں صرف یہ تھی کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ ان کے چہرے اس وجہ سے بگڑے تھے، ان کے بول اس وجہ سے بدلے تھے، اور انہوں نے ساری سازش، ساری تدبیر اور ساری مکاریاں اس وجہ سے کری تھی کہ وہ ان کو برا لگا تھا اس بات سے کہ تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ ناراض تھے اس بات کے اوپر کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، وہ ناراض تھے اس بات سے کہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا جائے۔ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ باطل کا یہی معاملہ ہوگا جو اصحاب الاخدود کے ساتھ ہوا تھا، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کہا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی جماعت، تم جو برا مان کے بیٹھے ہو، تمہارا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے یہ حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اس وقت ہماری ذمہ داری، میری اپنی ذمہ داری بالخصوص، اور تمام امت محمدیہ علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ کس طرح سے اس معرکے کے اندر اور اس جنگ کے اندر ہم سرخرو ہو جائیں۔ اور میرے عزیزوں، اس معرکے اور اس جنگ کے اندر ہم سرخرو تبھی ہوں گے جب میں نے اپنے ایمان کے بارے میں فکر کری ہوگی،
جب میں نے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وقت دیا ہوگا، جب میں نے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جان مال کو صرف کیا ہوگا، جب میں نے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کچھ لگایا ہوگا۔ ورنہ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کی ہماری زندگی دیکھ لے، ہماری زبان پہ یہ جملے نہیں آتے ہیں کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مادیت کی دعوت، پوری دنیا کے اندر غیر اللہ کی دعوت، پوری دنیا کے اندر اسباب کی دعوت، پوری دنیا کے اندر دنیا کے نقشوں میں کامیابی کی دعوت ہے، لیکن ایک ایمان والے کی زبان پہ یہ بول نہیں آتے ہیں، نہیں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے موقعوں پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے برادران وطن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا، یا بلکہ ایمان والوں کے اندر ہی بہت سے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آج بارش اچھی نہیں ہوئی تو فصل اچھی نہیں ہوگی، بارش اچھی نہیں ہوئی سردی نہیں پڑے گی، فلاں کام نہیں ہوا تو فلاں کام نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ہیں، اور اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے، پروردگار اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العالمین تو اسباب کا بنانے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ظاہر کے اندر سارے اسباب ہمارے حق میں ہو، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے خلاف فیصلے فرما دے، اللہ اس پر قادر ہے اور اللہ نے ایسا کیا ہے، اور سارے اسباب جو ہیں ہمارے خلاف ہوں، ہماری مخالفت کے اندر ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے حق میں فیصلے فرما دے، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، ہمارا ایمان کتنا اہم ہے۔ پوری دنیا صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ ایمان والا ایمان چھوڑ دے، چاہے نام کا مسلمان بچے یا نہ بچے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ کام کا مسلمان نہ بچے۔ پوری دنیا سارے شیطان کے گروہ، سارے شیطان کے لشکر اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ اتنا اہم وہ ایمان کو سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس شخص کے پاس جو کامیابی والی بات ہے وہ ایمان ہے، اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں رات و دن کہ اس کے شکار ہر طبقہ اور ہر گروہ، ہر جماعت ہو رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اعمال میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی شکار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جن کی راتیں اللہ مخلوقات الہیہ، اللہ کے مخلوقات کے لیے دعاؤں کے اندر گزر رہی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو تمام تر لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ لوگ بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ باطل صرف اور صرف ہمارے ایمان سے خوف زدہ ہے۔ ایک ایسا جس کا پیسہ نہیں ہے، جو بالکل غریب ہے، کمزور ہے، تنگ دست ہے، کوئی اٹالہ بیچ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی ہمارا ایمان والا بھائی پریشان ہے، اور ہمارے صف اول کے لوگ، ہمارے قائدین، ہمارے علماء، وہ لوگ بھی پریشان ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ باطل صرف اور صرف ایمان کے خلاف ہے۔ اگر انسان ایمان والا ہے تو چاہے وہ سڑک پر سبزی بیچے یا جو ہے بڑے بڑے لوگوں میں دین کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، چاہے کتنی بڑی شخصیت ہو، وہ بھی پریشان ہے، اس وجہ سے کہ باطل صرف اور صرف ایمان کا دشمن ہے۔ اور ہم نے اس ایمان کو ایسا سمجھ لیا کہ ہم سوچ رہے اس میں محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو بنانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صبح سے لے کے شام تک کبھی ہماری زبانوں پہ یہ بول نہیں آتے ہیں، نہیں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جو بات بڑی تلخ ہے، معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، ان کو لوگ ایک خاص جماعت کے نظریے سے، ایک خاص گروہ کے نظریے سے، ایک خاص مسلک کی وجہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بول اللہ اور اس کے رسول کے بول ہیں، یہ بول ہر ایمان والے کے ہونا چاہیے، یہ کسی خاص جماعت کے بول نہیں ہیں، بلکہ ہر ایمان والے کے بول ہونا چاہیے، نہیں میرا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو ان لوگوں کو بطور یہ رشک کے دیکھیں کہ ہم تو اللہ سے ہونے کو اتنا نہیں بول رہے ہیں جتنا یہ لوگ اللہ سے ہونے کو بول رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کو بنانے کی، اس ایمان کو بچانے کی، اس ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں، اور اس کے لیے جو ترتیب ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کا وقت، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اخص الخواص انسان کے لیے جان، مال اور وقت، اس کو ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا،
اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے بیٹی، اے میری بیٹی، غم نہ کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، عزت والا عزت سے قبول کرے گا اور ذلت والا ذلیل و خوار ہو کر قبول کرے گا، لیکن قبول کرے گا، یقینی بات ہے۔ تو کم از کم اس کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں، ہم کسی طرح ذریعہ بن جائیں کہ نہیں، اللہ نے جو مجھے عظیم دولت عطا فرمائی ہے، میں اس کو بچاؤں گا، میں اس کو بناؤں گا اور اس کو بڑھانے کی فکر کروں گا۔ اور سب سے آخر میں ایک بات جو قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، ہمارے امام مسجد دعا مانگتے ہیں، بارہا ہم نے اس دعا کو سنا ہے، اس دعا کو ترجمے کے استحضار کے ساتھ اپنے ورد میں لے لیں، ترجمے کے استحضار کے ساتھ۔ وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں، اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ حالات بڑے خراب ہیں، اے اللہ حالات کے بہت مخالفت ہمارے ہے، ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اے پروردگار اتنا کرم فرمانا، اے اللہ اتنا کرم فرمانا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات کے بہاؤ میں آ کر ہم ایمان کا سودا کر بیٹھیں۔ اے پروردگار ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو تیرے سامنے ہم پیش کر سکے، اے پروردگار ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، صرف اتنا عمل ہے کہ سر جو ہے تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم نے سر نہیں ٹیکا، ہم نے نمازوں میں ڈنڈی ماری، ہم نے روزوں میں ڈنڈی ماری، ہماری ماں بہنوں نے پردے میں ڈنڈیاں ماری، جھوٹ بھی بولا، سود بھی کھایا، بڑے بڑے گناہ کرے، اے اللہ کم از کم ہم نے شرک نہیں کرا۔ اے پروردگار اتنی ہماری لاج رکھ لینا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے پروردگار اتنا کرم فرمانا کہ ہمارے کو ہدایت عطا فرمانا، اور اے اللہ جب ہمارا وقت آخر آئے ہم بھی یہ کہتے ہوئے جائیں جو تو نے دعا ہم کو سکھلائی ہے، جب لوگوں کا انتقال ہو جائے اس وقت کے لیے جو دعا سکھلائی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہمارا وقت آخر ہو کم از کم اللہ اتنی لاج رکھ لینا کہ اللہ ایمان کی حالت میں جائیں۔ اس دعا کو میرے عزیزوں ہمیں ترجمے کے استحضار کے ساتھ کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں ہمیں ورد میں لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو محنت ہو سکتی ہے ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی اور ایمان کو دنیا سے بچا کر لے جانے کی، ان تمام محنت کے اندر ہمیں ہمارے جان کو، مال کو اور وقت کو لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔